مولانا انصار احمد کے بیانات سننے کے لیے مولانا انصار آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ارکان ایسے رکھے ہیں جن کو ہم فرائض کے نام سے جانتے ہیں، اور ان فرائض میں سب سے اہم جو فریضہ ہے وہ نماز کا ہے۔ احادیث کا مضمون بھی ہے اور ایک شعر بھی ہے کہ روز محشر کی جاں گداز بود، اولی پرشش نماز بود، کہ محشر کا دن جو کہ جانوں کے پگھلانے والا دن ہوگا، اس دن سب سے پہلے جس چیز کی پوچھ ہوگی وہ نماز کی پوچھ ہوگی۔ اور احادیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ آخرت میں جو سوال ہوگا پہلے مرحلے میں، وہ سوال نماز کے متعلق ہوگا، اور جو فیصلہ کیا جائے گا آخرت میں وہ خون ناحق کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، سوال پہلا جو ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا، اور فیصلہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پہلے مرحلے میں ہوگا وہ خون ناحق کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، کہ آخرت میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نماز کے متعلق سوال کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے متعلق اگر ہم غور کریں تو جیسے زکوٰۃ اللہ نے فرض فرمائی، روزہ اللہ نے فرض کیا، حج اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن روزے کے لیے کوئی اعلان اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ علماء کرام بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، روزہ آنے والا ہے، حج کا مہینہ آنے والا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی باقاعدہ اعلان متعین نہیں کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے کچھ افراد متعین ہوں جو حج کے متعلق اعلان کرتے رہیں، جو روزے کے متعلق اعلان کرتے رہیں، جو زکوٰۃ کے متعلق اعلان کرتے رہیں۔ لیکن نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نماز کے اعلان کے لیے اللہ نے افراد متعین فرما دی، اور وہ ہر نماز سے پہلے 5 وقت میں 5 نمازیں فرض ہیں 24 گھنٹے میں، تو اس میں ہر نماز سے پہلے باقاعدہ اللہ کی طرف سے یہ صدا لگوائی جاتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگنا ہے کہ یہ کتنا محترم بالشان عمل ہے کہ اس کی ادائیگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مؤذن متعین ہو جاتا ہے جو یہ صدا لگاتا رہتا ہے۔ اچھا، اس میں اگر ہوتا نماز ہی کے لیے بلانا تو مقصود ہوتا ہے، اذان کا مقصد تو نماز کے لیے بلانا ہے نا، تو یہ آواز لگا دی جاتی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، لیکن اس سے پہلے تمہید دیکھیں آپ کہ نماز کی طرف بلانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی یہ آواز لگواتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ دیکھو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ صدا لگوائی جاتی ہے
کہ حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اب پھر انسان اپنے کاروبار میں ہوگا، کوئی اسکول میں ہوگا، کوئی مارکیٹ میں ہوگا، کوئی ملازمت میں ہوگا، تو پھر اس کے بعد میں فوراً حیا علی الصلاۃ کے بعد میں یہ صدا لگوائی گئی، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا لگائی گئی کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ اب جب یہ صدا لگ گئی اور جب یہ آواز لگا دی گئی تو اے مسلمانوں، اب تمہاری کامیابی کاروبار میں نہیں ہے، اب تمہاری کامیابی تجارت میں نہیں ہے، اب تمہاری کامیابی دکان میں نہیں ہے، اب تمہاری کامیابی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے میں ہے۔ تو گویا یہ صدا اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے لگائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں فجر کی اذان میں کچھ لفظ بڑھا دیا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، کہ دیکھو نیند سے بہتر نماز ہے۔ یہ صدا مستقل لگائی جاتی ہے، اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ نماز اتنا محتم بالشان عمل ہے کہ اس کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ اللہ کی طرف سے افراد متعین ہوتے ہیں اور وہ نماز سے پہلے یہ صدا لگاتے رہتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 20 سال سے ہم وہی لفظ سن رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس میں کچھ تبدیلی کرو، اس میں کچھ بدلاؤ کرو۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے اذان دیتے ہوئے، اب اس کو بند کرو۔ اب جو ہے ماڈرن دور آ گیا ہے، ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، موبائل ہیں، ہم الارم لگا لیں گے، وقت متعین کر لیں گے، اذان کا وقت ہو جائے گا، ہم کو پتہ چل جائے گا، ہم مسجد چلے جائیں گے، نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن کیا کوئی ایسا پوری دنیا میں مفتی فتویٰ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے کہ نماز سے پہلے نماز کے لیے بلایا جائے، نماز سے پہلے نماز کے لیے آواز دی جائے، یہ متعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول اپنی طرف سے کچھ متعین نہیں کرتے ہیں، کچھ نہیں کہتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول وہی کہتے ہیں جو ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ تو گویا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ نماز سے پہلے نماز کے لیے بلایا جائے اور نماز سے پہلے نماز کے لیے صدا لگائی جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو اپنے ساتھ مسجد لے جاؤ۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو اپنے ساتھ مسجد لے جاؤ، نماز پڑھوانے کی عادت ڈلواؤ، اور 3 سال میں وہ اتنا پختہ ہو جائے کہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اگر وہ نماز چھوڑ دے تو اس کو مارو، اس پر تنبیہ کرو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جبکہ اس پر 10 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں ہوتی، نماز اس پر فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد سے۔ لیکن حکم کیا دے رہے ہیں پیارے آقا کہ 7 سال میں اس کو اپنے ساتھ مسجد لے جاؤ، اور 10 سال میں وہ عادی ہو چکا ہو نماز کا، اور اگر کسی لاپرواہی کی وجہ سے وہ نماز چھوڑ دے تو اس کو مارو، اس کو تنبیہ کرو۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو تو نماز کا عادی بن چکا ہو، نماز اس کی عادت بن چکی ہو، اور نماز چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو۔ یہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ہمیں یہ سبق دیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند جوانوں سے کہوں کہ وہ بہت ساری لکڑی اکٹھا کریں اور اس کے بعد میں اذان دلوائی جائے، اور میں اپنی جگہ کسی کو نماز پڑھانے کے لیے متعین کر دوں، اور مسجد میں نماز ہو رہی ہو
اور میں جا کر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، میں جا کر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں جو بلا کسی عذر کے مسجد میں نہیں آتے ہیں، جماعت کے وقت حاضر نہیں ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ دوسری احادیث میں حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ گھروں میں بچے بھی ہوں گے اور گھروں میں عورتیں بھی ہوں گی، تو اس خیال سے حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنا عمل یہ روک دیا۔ تو گویا حضور نے آگ تو نہیں لگائی گھروں میں، لیکن جس گھر میں بے نمازی ہوں گے تو گویا اس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی غضب کی آگ لگ چکی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا اور آپ نے گویا یہ ارادہ فرمایا، لیکن بچوں اور عورتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کو ترک فرما دیا۔ اس سے بھی ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اور نماز کتنا بہتم بشان عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں آگ لگانے کو تیار ہیں جس گھر کے لوگ نماز پڑھنے کو مسجد نہیں آتے۔ احادیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو عام طور پر یہ معمول تھا کہ وہ لشکر رات کے وقت یا شام کے وقت اس بستی کے باہر پہنچتا، اور حضور فرماتے کہ دیکھو اس بستی میں قیام کرنا، اور قیام کرنے کے بعد میں جب فجر کا وقت ہو جائے تو بہت کان لگا کر اذان کی آواز سننا۔ اگر اس بستی سے اذان کی آواز آ رہی ہو تو اس بستی پر حملہ نہ کرنا، اس بستی کو چھوڑ کر چلے جانا۔ اذان کی آواز کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایمان والے رہتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے اور نماز کتنا اہم عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو کہ جس بستی میں ایسا ہو رہا ہو، اذان کی آواز آ رہی ہو، اس بستی سے کوس کر کے آگے بڑھ جانا۔ آج تو الحمدللہ ہماری ہر بستی میں اور ہر گھر کے قریب تقریباً مساجد ہوتی ہیں اور مساجد کی آواز تقریباً ہر گھر کو پہنچتی ہے۔ اب اس کے بعد میں اذان سننے کے بعد مسجد میں نہ آنا اور اذان سننے کے بعد نماز نہ پڑھنا اور اذان سننے کے بعد میں اپنی چیزوں میں مشغول رہنا، یہ عمل گویا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، یہ عمل گویا اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے۔ اور اسی کو فرمایا قرآن نے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ اگر انسان نماز کا پابند ہوگا اور نماز کو ویسے پڑھے گا جیسے پڑھنے کا اس کو حکم دیا ہے تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت والجلال اس کو گناہوں سے روک دیں گے اور اس کو نافرمانیوں سے روک دیں گے۔ وہ نماز اس کو گناہوں سے روک دے گی، فحش کاموں سے نماز اس کو روک دے گی۔ کسی کو ایک ایک گناہ چھڑوانا کسی کے لیے مشکل ہوگا، لیکن اگر کسی کو نماز کی عادت ڈلوا دی جائے تو نماز کی عادت کی برکت سے اس کے لیے تمام گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت شیخ الہند حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص بازار گیا اور وہاں اس نے کچھ سامان خریدا، تو اس کا خادم یا کسی ملازم کو اس نے وہ سامان اپنے گھر لے جانے کو کہا کہ ہمارے گھر لے کے چلو، اس پر اس کو اجرت دیں گے۔ خادم ہوگا تو خادم کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ جب وہ خادم سامان لے کر جانے لگا تو راستے میں نماز کا وقت آ گیا، اذان کی آواز سنی۔ اب وہ خادم سامان رکھ کر مسجد چلا گیا اور مسجد جانے کے بعد میں وہ نماز ادا کرتا رہا۔ یہ صاحب باہر کھڑے اس کا انتظار کرتے رہے کہ نماز سے فارغ ہو کے آئے گا تو ہمارا سامان لے کر جائے گا۔ بہت دیر ہو گئی،
تو یہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگا رہے ہیں کہ باہر آؤ بھائی، نماز مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی، باہر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آنے نہیں دیتے، اندر سے اس نے کہا کہ مجھے آنے نہیں دیتے۔ تو یہ باہر والے نے کہا کون نہیں آنے دیتا؟ تو کہا جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دیتے وہ مجھے اندر سے باہر نہیں جانے دیتے۔ تو یہ گویا ایک عبرت تھی اور ایک نصیحت تھی کہ تمہیں اندر نہیں آنے دیتے، اللہ تمہیں توفیق نہیں دیتا کہ تم اندر آؤ، اور وہ اللہ مجھے اندر سے باہر جانے نہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے نماز کی اہمیت کا اندازہ کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، اور نماز کتنا مقدس عمل ہے، اور نماز کتنا بابرکت عمل ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو پھر وہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ اللہ اس کے کاموں کو بنا دیتے ہیں، اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ اس کی مشکلوں کو حل فرما دیتے ہیں جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ سورہ اقرا بسمی میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز ہی کے متعلق فرمایا، اگر وہ آیت پڑھی جائے گی تو سب کو سجدہ فرض ہو جائے گا، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا قرب حاصل کرو سجدے کے ذریعے سے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا قرب حاصل کرو سجدے کے ذریعے سے۔ تو یہ پتہ چلا کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہم قریب ہو جائیں تو اس کے لیے کیا بیان کیا گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ سجدہ کرو، یعنی نماز پڑھو، تم اللہ کے سب سے قریب ہو جاؤ گے اور تم اللہ کے سب سے محبوب ہو جاؤ گے۔ آج ہم اپنا مشاہدہ کریں کہ ہمارے گھر میں کتنے لوگ ہیں، بالغ مرد اور عورتیں، اور کتنے لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم دکان پہ ہیں یا اگر ہم کارخانے پہ ہیں تو ہم اپنے بیٹوں سے کہہ کے جاتے ہیں کہ بیٹا تم دکان دیکھو، ہم نماز کو جا رہے ہیں، بیٹا تم کام دیکھو، تم کارخانہ دیکھو، ہم نماز کو جا رہے ہیں۔ تو جب ہم اپنے بیٹے کو نماز کے لیے کہنے کو تیار نہیں ہیں تو وہ نماز کا پابند کیسے بنے گا؟ اور جبکہ حضور کا فرمان یہ ہے کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے اور نماز چھوڑ دے تو اس کے چھوڑنے پر اس کی پٹائی کرو، اور ہم اپنے جوان بچے کو یہ کہہ کر گھر چھوڑ کے چلے آتے ہیں بیٹا ابھی ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، تم کام دیکھو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے نزدیک کام کی اہمیت زیادہ ہے، اللہ کے حکم کی اہمیت اتنی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے حکم کی اہمیت ہوتی تو ہم اپنے بچے کو ساتھ لے کر مسجد آتے، ہم خود بھی نماز ادا کرتے اور اس سے بھی نماز پڑھواتے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کی وقت اور دنیا کی عزت ہمارے نزدیک کتنی۔ پھر فجر میں ہم سوچ لیں کہ اگر اللہ ماشاء اللہ، ورنہ فجر میں ہم خود اکیلے چلے آتے ہیں مسجد، پورا گھر سوتا رہتا ہے۔ جو نماز کے پابند ہیں، اللہ ماشاء اللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن جو نماز کے پابند ہیں اکثر لوگ وہ خود چلے آتے ہیں، جوان بچے بھی سو رہے ہیں، جوان بیٹیاں بھی سو رہی ہیں، بیویاں بھی سو رہی ہیں، اور انسان آیا اکیلے نماز پڑھ کے چلا گیا، وہ بھی جا کے نماز پڑھ کے سو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم گھر کے ہر فرد کو جگائیں کہ دیکھو فجر کا وقت ہو گیا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرو، اللہ کے حکم کو بجا لاؤ، نماز جیسا اہم فریضہ جو تم پر فرض کیا ہے اس کو پورا کرو۔ جیسے کسی نے کہا ہے کہ انسان کی شیطان پر سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ فجر کی نماز انسان پڑھ لے تو گویا شیطان پر وہ فتح حاصل کر لیا اس نے، اور جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی تو گویا شیطان نے اس پر فتح حاصل کر لی۔
اور جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ شیطان پر حاوی ہو گیا، شیطان پر بھاری ہو گیا۔ تو اس لیے نمازوں کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے اور نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں سے اور اپنی اولادوں سے بھی نماز کا ہمیں اہتمام کرانا چاہیے اور ان کو بھی نماز کا پابند بنانا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک المیہ یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو نہیں لا پاتے جو بچے جوان ہوتے ہیں، اور ان بچوں کو مسجد لے کے آتے ہیں جو مکلف نہیں ہے، 7 سال کے بھی نہیں ہے۔ کوئی 4 سال کا بچہ لے کے مسجد چلا آتا ہے، کوئی 5 سال کا بچہ مسجد لے کے چلا آتا ہے، جبکہ حضور نے فرمایا کیا؟ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لاؤ۔ اس سے یہ پتا چلا اس سے کم عمر کا جو بچہ ہوگا وہ شعور والا نہیں ہوگا، اس سے کم عمر والا بچہ وہ شعور والا نہیں ہوگا۔ تو اس سے کم عمر والے بچوں کو مسجد میں نہ لانا چاہیے، وہ مسجد کے ادب کا خیال نہیں رکھ پائیں گے۔ لیکن جو بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو مسجد میں باقاعدہ اہتمام سے لایا جائے۔ لیکن ہم کب لائیں گے؟ جب ہم خود آ رہے ہوں گے جبھی تو لائیں گے، اور جب خود ہم آئیں گے نہیں تو بچوں کو کیسے لائیں گے؟ جب ہم خود نماز نہیں پڑھیں گے تو بچوں کو کیسے نماز کے لیے کہیں گے؟ گھر والوں کو کیسے نماز کے لیے کہیں گے؟ گھر والوں کو کیسے جگائیں گے؟ کس منہ سے ہم کہیں گے؟ اور جب ہم خود نماز پڑھیں گے تو بچوں سے بھی کہیں گے۔ اب جسے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلا اپنا حق بیان کیا اور پھر اپنے حق کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان کیا۔ تو ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کا بڑھاپے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کا حق بھی ہے بندوں پر، اور اس کا حق یہ ہے اللہ کا کہ جو چیزیں اللہ نے فرض فرمائی ہیں ان کو پورا کیا جائے، یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے۔ اور اگر بندے اس کا حق ادا نہیں کریں گے، جو چیزیں اللہ نے فرض فرمائی ہیں اگر بندے ان کو پورا نہیں کریں گے تو گویا بندے اپنے مالک کا حق ادا کرنے والے نہیں ہوئے، اور جو شخص اپنے مالک کا حق ادا نہیں کرے گا تو پھر اللہ نے فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الغفور الرحیم، کہ اللہ چاہے گا تو عذاب دے دے گا اور اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر جرم کیا ہے ہم نے، نافرمانی کی ہے ہم نے، گناہ کیا ہے ہم نے، تو ہم کو نافرمانی کی سزا ملے گی۔ زنا کو ہم نے گناہ سمجھا ہے، چوری کو ہم نے گناہ سمجھا ہے، شراب کو ہم نے گناہ سمجھا ہے، لیکن نماز چھوڑنے کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا ہے۔ اگر نماز چھوڑنے کو ہم گناہ سمجھتے تو آج مسجدیں ویران نہ ہوتی۔ نماز چھوڑنے کو اگر ہم گناہ سمجھتے تو آج ہماری آبادیاں نمازیوں سے خالی نہ ہوتی۔ اگر نماز چھوڑنے کو ہم گناہ سمجھتے تو آج ہمارے گھر بھی نمازوں سے آباد ہوتی، عورتیں گھروں کو آباد کرتی اور مرد مسجدوں کو آباد کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑنے کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا ہے، اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ بڑی سخت وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، من ترک الصلاۃ متعمدا، جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے فقط کفر، گویا وہ کافر ہو گیا۔ علماء نے اس کی توضیح بیان کر دی کہ گویا اس نے کافروں والا عمل کیا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتنا سخت فرمان ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا گویا وہ کافر ہو گیا۔ اب اندازہ لگائیں ہماری بہت سی مشکلیں، ہماری بہت سی پریشانیاں اور ہماری بہت سی دقتیں نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ حل فرما دیں گے۔ آج جو ہم پر حالات ہیں، آج جو ہم پر مشکلات ہیں، آج جو ہم پر پریشانیاں ہیں، آج جو ہم پر دقتیں ہیں، 90% یہ تمام مسائل اگر ہم نماز کے پابند ہو جائیں تو اس کی برکت سے 90% یہ دقتیں اور پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں، تو اس لیے طے کریں کہ نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ قرآن کریم کے 6 پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص
کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور اگر کوئی شخص کسی ایک انسان کی جان بچاتا ہے تو وہ ایسا ہے اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو مذہب اسلام میں انسانیت کے خون کے بہانے کی اجازت نہیں دی، اور مذہب اسلام کی یہ تعلیمات بھی نہیں ہے کہ کسی انسان کو ناحق قتل کیا جائے۔ جیسے میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں جو سب سے پہلا جس چیز کا حساب ہوگا وہ خون ناحق کا حساب ہوگا۔ اس لیے اس طریقے کی جو کچھ ملک میں ہوا تو اس کی پرزور انداز میں مذمت کی جانی چاہیے کہ مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں۔ مذہب اسلام نے تو کہا ہے ایک انسان کی جان بچاؤ، تو گویا پوری انسانیت کی جان بچا لی گئی۔ تو اس لیے مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرنی چاہیے کہ جس نے بھی نہتھے انسانوں کا قتل کیا ان کو موت کے گھاٹ اتارا، ان کو سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے۔ ان کا کسی مذہب سے اور کسی دھرم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور میں نے شروع میں جو آیت پڑھی تھی اور جو مضمون عرض کیا تھا کہ دیکھو نماز کی پابندی کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر